I am a science student. I just want to ask how can I being a student can do the dawah. اسٹوڈنٹ کے لیے تو یہ ہے کہ بھائی پہلے یہ دعوت کا جو لوگوں کو خمار چڑھ جاتا ہے نا، یہ اس ہاٹ سیٹ کے اوپر میں کو پہلے دن سے نہیں آ کے بیٹھا میرے بھائی. میری 45 سال عمر ہونے والی ہے، اس میں میرے زندگی کے 25-30 سال علم حاصل کرنے میں گزرے ہیں. ٹھیک ہے، تو دعوت کرنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. قرآن مکمل پڑھ لیا آپ نے ترجمے سے، اس کے نوٹس بنا لیے، امپورٹنٹ آیات جو ہیں ان کو نوٹ کر کے ان کو کریم کریں، ان کے ریفرنسز یاد کریں. پھر اس میں جو مشکل چیزیں ہیں ان کے لیے تفہیم القرآن پڑھیں، ہماری تفسیر قرآن کی آپ دیکھ لیں، اس سے ریلیٹڈ احادیث ہیں وہ آپ کے علم میں ہوں. اس کے بعد مشکات المصابیح، پھر جو اختلافی موضوعات ہیں، کیونکہ آج کے دور میں تو آپ آنکھیں بند کر کے چل نہیں نہ سکتے. اب میں بڑے افسوس سے کل یہ بات کر رہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسی ایک قیمتی پرسنالٹی مسلمانوں میں موجود، 3 ملین ان کے سبسکرائبرز، لیکچرز کی زبان انگلش، اور ویورشپ کتنی ہے؟ 20,000 25,000 30,000. تو افسوس کا مقام ہے نا. یہ وہی چیز ہے جس کا میں نے اشارہ 2011-12 میں کیا تھا کہ آپ کرسچنز، جوز، ہندوؤں کے ساتھ آپ کتنی ڈیبیٹس کر لیں گے، ایک وقت آئے گا وہ ٹاپک ختم ہو جائیں گے. ان سے مین اختلاف تو توحید کے اوپر، اس کے بعد رسالت. اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے نا ہزاروں مسائل ہیں اختلافات کے. جب تک آپ وہ ریزالو نہیں کریں گے آگے معاملات چلیں گے نہیں. اور اگر آپ وہ ٹاپکس نہیں سیکھیں گے، آپ کو لوگ ہمیں لوگ کیوں سن رہے ہیں؟ باقیوں کو لوگ سن رہے ہیں تو اپنے فرقے کی وجہ سے سن رہے ہیں. ہمارے تو خلاف سارے فرقے، ان کے علماء، ان کی کٹر پبلک، اس کے باوجود سن رہے ہیں. کیوں؟ آپ لائف سٹوریز میں سن لیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو مسائل ہیں وہ تو علی بھائی بتا رہے ہیں نا. دوسری بات، جو بات وہ کرتے ہیں وہ دلیل سے کرتے ہیں، باقی تو ہوائی فائر کرتے ہیں. اول تو ٹاپکس ہی نہیں ان کے. تو اس لیے جب آپ دعوت پہ لانچ ہوں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو آج کے دور کے سارے مسائل پتہ ہوں. یہ نہیں ہے کہ آپ بات کوئی اور کر رہے ہیں، ادھر جا کے کوئی اور بندہ چوہا چھوڑ دے اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو، پوری دعوت کا رخ ہی الٹ جائے. اور یہی طریقہ واردات ہوتا ہے ان لوگوں کا. اس کے لیے آپ کو ساری پھکیاں آنی چاہیے. ہاں، الزامی جوابات جن کو میں اینٹی وینم کہتا ہوں. دوسرے علماء کے سارے ریفرنسز پتہ ہونے چاہیے کہ وہ یہ بات انہوں نے لکھی ہے. قرآن پاک کی آیات آپ کوٹ کر سکیں. ایون جو کریٹیکل آیات ہیں ان میں آپ کو پتہ ہو کہ اس فرقے کے عالم نے کیا ترجمہ کیا ہوا ہے، کہ جو آپ اس کو دلیل کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں کہ بھائی تیرے مولوی صاحب نے بھی یہ ترجمہ کیا ہوا ہے، اس پہ جھگڑے والی کون سی بات ہے. تو یہ ساری چیزیں اس وقت آپ کریں گے جب آپ سب کچھ اب یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کسی کے پاس بیٹھیں یا کسی کے پیچھے نماز پڑھیں اور وہ دائیں طرف سلام پھیرے تو سارے جو ہے وہ مفسرین قرآن ہو جائیں، اور بائیں طرف ہو جائیں تو شیخ الحدیث بن کے نکل آئیں. نہ سر، پیغمبر کا بچہ بھی اس کا وارث نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے اندر قابلیت نہ پیدا کرے. باقی تو چھوڑ دیں. کتنی بڑی جماعت مولانا مودودی کی، ایک مودودی نہیں آج تک دوبارہ پیدا کر سکی. ایک ڈاکٹر اسرار صاحب پیدا ہوئے، ان کی نہیں بات کر رہا جو فوت ہو گئے. اچھا کیمرہ پیچھے کرو. تو ایک ڈاکٹر اسرار صاحب، وہ بھی ان کے اسٹوڈنٹ، بس ان کی اپنی اولاد بھی اس طریقے سے نہیں چل سکی. تو میرے بھائی یہ اگر وراثت میں یا شاگردگی میں چیزیں ٹرانسفر ہوتی نا تو یہ معاملات آگے ہوتے ہیں. یا صرف کوئی ہم شکل ہو جائے ڈاکٹر اسرار صاحب کا یا میرا تو اس سے تو وہ یہ نہیں بن جائے گا نا. علم تو آپ کو ایفرٹ پٹ کر کے لرن کرنا پڑے گا. تو دعوت کا شوق تو ہے ہمارے نوجوان بچوں کو. کس چیز کی دعوت؟ غیر مسلم ملک میں جاتے ہیں، ہمیں ای میل کر دیتے ہیں، کھڑکا دیتے ہیں، جی دعوت دینی ہے. تنو علی بے نہیں آندی دین دی، تو کہ دعوت دینی ہے. جب تک آپ کو خود قرآن نہیں آتا، آپ نے غیر مسلم کو کیا اسلام کی دعوت دینی ہے؟ کس چیز کی آپ دعوت دیں گے؟ یا تو مسلمانوں کا کریکٹر، آج کے مسلمانوں کا، اور دنیا کو انہوں نے ایسا کنٹریبیوٹ کیا ہوتا کہ دنیا سکون کی زندگی ان کی وجہ سے گزار رہی ہوتی، پھر تو آپ پیش کر سکتے تھے کہ دیکھو اسلام کی برکات. تو کیا ایسا ہے؟ مسلمانوں کے شر سے تو مسلمان منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. تو لہذا یہ ایز اے کمیونٹی تو اس قابل نہیں کہ اس کی طرف لوگوں کو بلایا جائے. اب آپ نے بلانا ہے تو تعلیمات کی بنیاد پہ، اور
تعلیمات کی بنیاد پہ ان لوگوں کو بلانا ہے جو آپ کے شر سے ڈرے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ آپ خود اپنوں کے شر سے ڈرے ہوئے ہیں. یہاں سے جو مولوی ہے وہ جا کے یورپ میں، امریکہ میں پناہ لیتا ہے. کیوں؟ اور کمال ہے جی سیکورٹی وہاں کی. ہمیں کہتے ہیں جی نمبر 1 فلاں جو ہے وہ ہماری ہے. ہم تو نمبر 1 اسے مانیں گے کہ جہاں آپ اتنے بڑے بڑے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، آپ چھری سے بھی نہیں بندہ مار سکتے، گولی سے مارنا تو بڑی دور کی بات ہے. دیکھ لیں بیٹھے ہوئے سکون سے، کوئی عاشق رسول وہاں نہیں پیدا ہوتا. عام گھروں میں رہ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہاں انہوں نے کوئی رینجرز کی کوئی فوج بٹھائی ہوئی ہے یا کوئی کمانڈو رکھے ہوئے. نہیں، سیکورٹی ادارے پہلے ہی بتا دیتے ہیں سرکار یہ خطرہ ہے آپ کو، ایک دن کے لیے آپ وہاں چلے جائیں، بندہ ہم نے ٹریس کر لیا. تو سارے پناہ وہاں لے رہے ہیں اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہو جاؤ، امن میں آ جاؤ گے. واہ واہ. یہ بات صحابہ کرام کو زیب دیتی تھی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں آ جاؤ، امن میں آ جاؤ گے. آج کل تو مسلمان جو ہے وہ مسلمان کا ڈسا ہوا ہے.